اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو پاشا بنا کے مانگو، دلوں کو پاشا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، تو آؤ آنسو بہا کے مانگو، تو آؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تو آؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، غلاموں آؤ آنسو بہا کے مانگو، غلام آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پہ سجا کے مانگو، درود لب پہ سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ولی نے مانگا، انہی کے چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ وعلى آلك وصحبك يا حضرت سیدنا عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی صبح نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کو سادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا، آپ بھی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ بیان سنیں گے، جو سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھیں گے، اسے عمل بھی کریں گے انشاءاللہ،
اسے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغداد کے ایک عالم دین نماز جمعہ کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئے تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ کچھ دیر بعد گرد و غبار اڑی اور وہ اپنے شاگردوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اپنے استاد صاحب کی اچانک گمشدگی پر سارے طلبہ بڑے حیران پریشان ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد محترم اعلیٰ قسم کا لباس پہنے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان سے معاملہ دریافت کیا گیا تو فرمانے لگے، مجھے جنات اٹھا کر ایک جزیرے میں لے گئے اور مجھے دریا میں غوطہ دینے کے بعد اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ جنات کا بادشاہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان کی لاش رکھی ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ جنات کے بادشاہ نے میرے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ یہی شخص اس کا قاتل ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اس نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، پھر بھی تو نے اس کو ناحق قتل کر دیا۔ میں نے کہا، اس نوجوان کو میں نے قتل نہیں کیا، آپ کے خدام مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ خادموں نے کہا کہ اس کے قاتل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس شخص کا عصا خون سے آلود ہے۔ میں نے کہا، یہ خون تو ایک سانپ کا ہے جسے میں نے مارا تھا۔ بادشاہ نے کہا، جس سانپ کو تو نے مارا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ نے قاضی سے کہا، یہ شخص قتل کا اقرار کر چکا ہے، لہذا اس کے قتل کا حکم صادر کیجیے۔ یہ سنتے ہی قاضی نے بھی میرے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اب جنات کا بادشاہ تلوار لے کر مجھ پر وار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دل ہی میں محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدد کے لیے پکارا تو اسی وقت ایک نورانی چہرے والا شخص نمودار ہوا اور بادشاہ کہنے لگا، اس عالم دین کو قتل نہیں کرو، یہ سلطان الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے۔ اگر غوث پاک نے اس کے قتل کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ جنات کے بادشاہ نے سرکار غوث پاک کا نام سنتے ہی تلوار رکھ دی اور مجھ سے کہا کہ عزت و تعظیم غوث اعظم کے میرے دل میں ہے، اس کی خاطر میں نے تمہارے قصور معاف کیا، اور اب تم اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد مجھے خلعت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ میرے آقا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی مرشد ہیں، یعنی آپ سید الثقلین ہیں۔ ثقلین کے معنی ہے انسان اور جنات، جیسے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب رسول الثقلین ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات اور انسانوں کے رسول تو اسی طرح
غوث پاک بھی جنات اور انسانوں کے پیر و مرشید ہیں، اور ان پر بھی آپ کے حکومت و سلطنت جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے غوث پاک کی شان عظمت بہت بڑی ہے۔ آپ اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، کوئی حاجت طلب کرے تو اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، کوئی مدد کے لیے پکارے اور سچے دل سے فریاد کرے تو اس کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک اور بہت ہی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، گزشتہ رات خواب میں اپنے والد کو عذاب میں مبتلا دیکھا، تو میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا کہ مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر میرے لیے دعائے مغفرت کراؤ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی، پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں انتہائی خوش و خرم دیکھا۔ انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا اور فرما رہے تھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے اللہ عز و جل نے میرا عذاب ختم کر دیا ہے، اور انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے، لہذا میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری اپنے لیے لازم کر لے۔ اور اس شخص نے یہ واقعہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم، مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے وہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی امدادکم عذر بندے غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر امدادکم عذر بندے غم آزادکم در دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر امدادکم۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے مشکل کشا اور حاجت روا تھے کہ ایک غمگین شخص کی فریاد پر اس کے مرحوم باپ کے لیے عذاب قبر سے نجات کی دعا فرمائی تو اسے عذاب سے رہائی مل گئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری نزول رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ ہم پر جب کوئی پریشانی آئے تو دنیا کے مالداروں اور بادشاہوں کی دہلیز پر سر جھکانے، ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ پاک کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اس سے اپنی پریشانیوں کے حل کی دعائیں کروانی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ان کی صحبت بابرکت سے بھی فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے بہتری کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہاری اس چیز کی اصل پر رہنمائی نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو؟ پس
اصل چیز یہ ہے کہ تم ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو، اور جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان اللہ کریم کے ذکر میں ہلاتے رہو، اس کی راہ میں محبت کرو اور اللہ عز و جل کی راہ میں عداوت کرو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین، واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، یہ مجلسیں خواہ مدرسے سے ہو یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کرام کی ذکر کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں اللہ عز و جل کا خوف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکثیر یعنی بہت مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیوں کے ایمان دے دو پنجے تن کے نام، اپنی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم ہے پھیلائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، تاسا سب کا پنج تن خیر سے میرے میرا بھر دو، تاسا سب کا پنج تن خیر سے میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، بات بنے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، آسا سب کا پنج تن خیر سے میرا۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم پروردگار عالم مالک مولا تعالیٰ زمین قرآن مقدس سے تلاوت کیا گیا نعت پاک منقبت مولا تعالیٰ سورہ یاسین
اور دیگر مولا تعالیٰ سے اجتماع، مولا تعالیٰ سے جو بیان ہوا، مولا تعالیٰ سے جو درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ مولا تعالیٰ سے جو بھی غلطیاں بے ادبیاں خامیاں ہوئی تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سے معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ، اس میں سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین۔ اور جتنے 1,24,000 کا مبیس پیغمبر علیہ السلام، جتنے صحابہ اکرام علیہ رضوان اجمعین، جتنے تابعین، جتنے تبع تابعین، جتنے اولیاء اکرام، حضرت خصوصاً مولا تعالیٰ سے بجت پر دیگر اعظم حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے، اس کو قبول فرما۔ یا اللہ مولا تعالیٰ سے تیرے علی مولا تعالیٰ سے ان کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے، تیرے علی شاہ کے بارگاہ میں نظر کرتا ہے۔ یا اللہ مولا تعالیٰ سے بجت تمام نفوس قدوسیاں، صالحین، صدیقین، شہداء سبوں کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے۔ یا اللہ مولا تعالیٰ سے تمام نفوس قدوسیاں کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے۔ یا اللہ ان سبوں کے صدقے میں تو ہماری تمام سائز دعائیں کل مومنین مومنات سبوں تک اللہ سے بابت فرما، ہمارے باومید تک اللہ سے بابت فرما۔ یا اللہ ان کے قبر کے عذاب کو دور فرما۔ یا اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یا اللہ مولا تعالیٰ سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبر کے عذاب کو دور فرما، ان کے قبر میں رحمت نور بارش عطا فرما۔ یا اللہ مولا تعالیٰ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، ان کے تقوی کے صدقے میں یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں متقی بنا دے۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل بس تیرے ہی واسطے و اللہ سے کرم فرما دے۔ یا اللہ تکبر، ریاکاری، چغلی، غیبت، بدی، حسد، بہتان، بدنگاہی، بدگمانی، تمام گندے برے فعل سے یا اللہ مولا تعالیٰ ہمیں مولا تعالیٰ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوح عطا فرما، عافیت اور امان عطا فرما، دین کی استقامت عطا فرما، عبادت خالص عطا فرما، خلوص عطا فرما، مخلص بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے قلب کو منور مجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مولا تعالیٰ سبحانہ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو جس حال میں پریشان حال ہے یا اللہ تماموں کے تمام پریشانی کو دور فرما، عافیت عطا فرما، دین کی استقامت عطا فرما، ایمان کو سلامت رکھ، ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم و نور عشی و آل بیتہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله سبحانه